عظیم دیوار چین کیوں تعمیر کی گئی؟ دیوار چین کے پیچھے چھپے اصل کون سے راز ہیں؟ دیوار چین کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو یہ مکمل داستان سنائیں گے۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ایک عظیم داستان دیوار چین کا تعارف۔ دنیا میں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں، لیکن دیوار چین ان سب میں منفرد ہے۔ یہ دیوار ایک زمانے میں دشمنوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی، لیکن آج یہ چین کی شان بن چکی ہے۔ یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی انسانی ساختہ دیوار ہے۔ اس کی لمبائی ہزاروں کلومیٹر ہے اور یہ چین کے کئی علاقوں سے گزرتی ہے۔ دیوار کی تعمیر کی بنیادی وجہ دیوار چین کی تعمیر کا مقصد دشمن حملوں سے بچاؤ تھا۔ خاص طور پر خانہ بدوش منگول قبیلوں سے دفاع کے لیے یہ دیوار بنائی گئی۔ چین کے مختلف بادشاہوں نے اپنے ادوار میں اس دیوار کو بڑھایا اور مضبوط کیا۔ دیوار کے قدیم تاریخ۔ اس دیوار کی شروعات 3 صدی قبل مسیح میں ہوئی، جب چین کے پہلے شہنشاہ چین شی ہوانگ نے اسے بنانے کا حکم دیا۔ اس نے مختلف قبیلوں کو ایک کرنے کے بعد دشمنوں سے تحفظ کے لیے دیوار کی بنیاد رکھی۔ بعد میں مختلف شاہی خاندانوں نے اس میں اضافہ کیا، خاص طور پر منگ خاندان نے اسے بہت مضبوط کیا۔ دیوار کی تعمیر کا عمل۔ دیوار بنانے میں لاکھوں مزدوروں نے حصہ لیا۔ ان میں سپاہی، قیدی اور عام لوگ شامل تھے۔ یہ کام انتہائی سخت اور خطرناک تھا۔ ہزاروں مزدور کام کے دوران مر گئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی لاشیں دیوار میں دفن کر دی گئیں۔ اسی لیے بعض لوگ اسے دنیا کی سب سے بڑی قبرستان بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، دیوار کی لمبائی اور مقام۔ دیوار چین تقریباً 21,000 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ چین کے شمالی حصے سے گزرتی ہے۔ یہ دیوار بیجنگ کے قریب سے شروع ہو کر گوبی صحرا تک جاتی ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں سے گزرتا ہے۔ دیوار کے ساتھ چھپے راز۔ اس دیوار کے کئی راز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار کے اندر خفیہ راستے اور کمرے بنائے گئے تھے جہاں فوجی چھپ سکتے تھے۔ کچھ حصے ایسے ہیں جہاں سے آواز دور تک سنائی دیتی تھی تاکہ دشمن کی آمد کا جلد پتہ لگایا جا سکے۔ ناظرین، دیوار کا دفاعی نظام۔ دیوار پر مخصوص فاصلوں پر برج ٹاورز بنائے گئے تھے جہاں فوجی نگرانی کرتے تھے۔ ان ٹاورز میں آتش دان ہوتے تھے تاکہ اگر دشمن آ جائے تو دھواں اٹھا کر باقی لوگوں کو اطلاع دی جا سکے۔ اس طرح کا نظام دنیا کے کسی اور دیوار پر نہیں تھا۔ دیوار کی حفاظت کے لیے قربانیاں۔ دیوار کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی۔ ان میں زیادہ تر مزدور اور قیدی تھے۔ ان لوگوں کو خوراک، پانی اور آرام کے بغیر کام کرنا پڑتا تھا۔ ان کی قربانیاں آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ دیوار چین کا موجودہ فائدہ۔ آج یہ دیوار چین کی سب سے بڑی سیاحتی جگہ بن چکی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اس سے چین کی معیشت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دیوار چین کی طاقت، صبر اور تاریخ کی علامت ہے۔ ناظرین، کیا دیوار خلا سے دیکھی جا سکتی ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ دیوار چین واحد انسانی عمارت ہے جو خلا سے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر درست نہیں۔ یہ دیوار اتنی پتلی ہے کہ خلا سے دیکھنا مشکل ہے، خاص طور پر ننگی آنکھ سے۔ دیوار کے گرد بنی کہانیاں۔ دیوار سے کئی لوگ داستانیں جڑی ہیں۔ ایک مشہور کہانی منگ جیانگنو کی ہے، جس کا شوہر دیوار کی تعمیر میں مر گیا تھا۔ اس نے دیوار کے پاس رو کر اپنے شوہر کی قبر کھول دی تھی۔ یہ کہانی آج بھی چین کے لوگ گاتے اور یاد کرتے ہیں۔ دیوار کے دشمن۔ کئی بار دشمنوں نے دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی اور کچھ نے کامیابی حاصل بھی کی۔ منگولوں کے عظیم لیڈر چنگیز خان ایک بار دیوار کے کمزور حصے سے گزر کر چین پر حملہ کیا تھا۔ دیوار کا زوال۔ وقت کے ساتھ دیوار کے کئی حصے ٹوٹ گئے۔ کچھ حصے قدرتی آفات کی وجہ سے اور کچھ انسانی لاپرواہی کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ چین کی حکومت اب ان حصوں کو محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ناظرین، دیوار چین کا عالمی ورثہ۔ یونیسکو نے دیوار چین کو عالمی ورثے میں شامل کیا ہے۔ یہ انسانی تاریخ اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیوار چین صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم قوم کی تاریخ، قربانیوں اور جدوجہد کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم متحد ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔